سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں سفر معراج کا مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، اور یہ صراحت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر جو حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ معراج ہوئی، لیکن یہ نہیں ہم سوچتے کہ معراج ہوئی کیوں، اس سفر معراج کا سبب کیا تھا۔ اعلان نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد سفر معراج ہوا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر تشریف لے جا کر اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دعوت حق دی، اسی روز سے وہ تمام کفار مکہ حضور کی جان کے دشمن بن گئے۔ لیکن اس سب کے لیے جو شخص رکاوٹ بنتا رہا وہ جناب ابو طالب تھے، اور دوسری شخصیت حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو جب یکے بعد دیگرے یہ دونوں شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا کہ یہ حضور کے لیے غم کا سال تھا۔ تو اس کے بعد سفر طائف بھی پیش آیا۔ اگر کوئی شخص صحن حرم میں کھڑے ہو کر یا راستے میں کسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نازیبہ بات کہتا تو اب بظاہر حضور کا دفاع کرنے والا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں اور شدید پریشانی کے عالم میں شاید یہ نہایت موزوں وقت تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے، تاکہ خاطر اقدس پر جو ملال ہے، جو تکلیف ہے، ان تمام پریشانیوں کا جو سیاہ بادل ہے وہ چھٹ جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے پاکی ہے اس ذات کو جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں سیر کے لیے لے گئی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ نے سیر کرائی ہے اور کروائی بھی اپنے محبوب کو ہے تو پھر وہ سیر کیسی ہوگی، اور خود وہ فرما رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھا دیں محبوب۔ اس لیے بلایا ہے۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہاں تک ہوئی تو ماننے والوں کے لیے یہ بہت کچھ ہے کہ جب اللہ نے سیر کروائی ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحن حرم میں تھا، حتیم میں تھا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ رب العالمین کا پیغام جو تھا وہ سنایا، ارادہ خداوندی سے آگاہ کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے زمزم کے پاس حضور تشریف لائے اور وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور قلب اطہر میں جو حکمت سے اور دانائی سے بھرا ہوا وہ جو تشت تھا وہ ڈیل دیا گیا۔ ازاں بعد حضور کی خدمت میں سواری پیش کی گئی جسے براق کہتے ہیں۔ اس براق پر حضور تشریف لے گئے اور بیت المقدس گئے حضور، اور اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اس کے بعد حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں مسلم کے کہ اس حلقے سے میں نے اسے باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کی سواریاں بندھی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی، سفر معراج جو تھا جس میں اطہر کے ساتھ تھا۔ پھر وہاں نماز ادا فرمائی، انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آگے تشریف لے گئے، اور تمام آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اور جب حضور اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ بِمَنْ نُشَرِّفُكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم تمہیں کس طرح شرف بخشیں، تو حضور نے عرض کیا بِنِسْبَتِي إِلَيْكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، اے میرے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ کتنی بڑی بات، یہ مقام عبدیت یہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس بات سے 2 باتیں ہیں جو ہمیں بظاہر سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے وہ اس بات سے سمجھیے، اور دوسرا تعلیم امت یہ ہے کہ حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بس عاجزی انکساری چاہیے۔ باقی اس سفر معراج میں جو ہم ماننے والوں کا انداز ہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے،
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہتے ہیں میرے مالک یہ تجھے ہی جچتا ہے، یہ تیری شان ہے۔ ایک طرف تو استغنا کا یہ عالم ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ ربی ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا دے، زیارت کروا دے، تو پھر فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ خود ہی اپنے محبوب کو کہ وہ محو استراحت ہیں، تو تم انہیں بلا رہے ہو کہ محبوب کو کہ آ جاؤ میرے پاس۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہ کہاں گئے، کدھر کو گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے، یہ ساری باتیں تو کوئی تب کرے جب کوئی ساتھ ہو۔ جب کوئی ساتھ نہیں تھا اور راستے کی پیمائش ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔